وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے تعویذ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ رکھ رہا تھا. گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ بچھو اگر کسی کو کاٹے تو اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور متعدد احادیث میں جھاڑ پھونک اور تعویذ کی تلقین بھی آئی ہے. آپ ایسا کرتے بھی تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی تو جھاڑ پھونک اور تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرما دیا کرتے تھے. خود آپ کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے اوپر یہی معوذات کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی تکلیف ہوتی خود کو تو معوذات پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. معوذات سے مراد جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا یا تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یا تو پھر چاروں کل. معوذات جمع آئی ہے اس جگہ تو بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ چاروں کل پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بخار آیا جس میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چل بسے، تو آپ خود نہیں پڑھتے تھے، میں آپ کو پڑھ دیتی تھی اور معوذات پڑھ کر میں آپ کے ہاتھ پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس ہاتھ کو پھیر دیا کرتے تھے. تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ چار کل پڑھ کے اگر کوئی آدمی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پر دم فرماتے اور پورے بدن کے اوپر اس کو پھیر دیا کرتے تھے. تو بیماری کے موقع سے، تکلیف ہونے کے موقع سے، پریشانی کے موقع سے انسان معوذات پڑھ کر دم کرے تو یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق یہی معمول تھا. ایک اور روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو اس روایت میں آتا ہے کہ تب بھی آپ معوذات پڑھ کر اس کو دم کر دیا کرتے تھے. بیماری کے موقع سے، پریشانی کے موقع سے، بے چینی، بے قراری کے موقع سے یہ چار کل یہ پڑھ کے دم کرنا بہت جو ہے مؤثر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بڑی چھوٹی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. خود آپ کا اپنے متعلق بھی یہی معمول تھا، بلکہ آپ کے گھر میں خواتین بھی جانتی تھی اس طرح جھاڑ پھونک کرنا، اور صرف اپنے بدن کے بخار اور پریشانیوں کے متعلق نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے اگر گھر میں زیادہ نکل آئے اس کی بھی مستقل جھاڑ پھونک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانتی تھی. شفا بنت عبداللہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، زوجہ مطہرات میں سے ہے، ہماری ماں ہے، تو حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. یہ شفا بنت عبداللہ کہتی ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو شفا کہتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی حضرت حفصہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ تم نے اس بچی کو جیسے لکھنا سکھایا ہے ویسے چیونٹی نکلنے کی تعویذ نہیں سکھائی. جب گھر میں چیونٹیاں بہت نکلتی ہیں تو وہ تعویذ اور جھاڑ پھونک ہوتا تھا جس کے ذریعے سے چیونٹیاں ختم ہو جاتی تھی اور وہ جو ہے پھر پریشان کرنا ختم کر دیتی تھی. جیسے بچھو کے بارے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، ویسے ہی چیونٹیوں کی بھی کوئی تعویذ ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ اس کو جانتی تھی،
اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس شفا کو، یہ بچی کو تم نے لکھنا تو سکھایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ چیونٹی والی تعویذ اور جھاڑ پھونک بھی سکھا دیتی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جتنوں کو فائدہ ہو سکے اتنوں کو جو ہے انسان فائدہ پہنچاوے، بلکہ تعویذ کے سلسلے کی بعض روایتوں کے اندر یہ آپ نے فرمایا ہے کہ بھائی اپنے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاؤ۔ تو اس قسم کی تعویذات یہ خلاف شریعت نہیں ہے، خود نبوی گھرانے کے اندر اس چیز کا رواج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی آپ کی سنت کی اتباع میں ان چیزوں کو پریشانی کے موقع سے اور مواقع سے اس کو استعمال کریں۔ بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم فرماتے تھے جب آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا محمد تکلیف ہو رہی ہے تم کو، کوئی پریشانی ہوگی اس وقت، آپ کو کوئی بدنی تکلیف ہوگی یا کچھ اور؟ تو پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ کیا محمد تم کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہو رہی ہے مجھ کو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے جس میں سے کچھ میں اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے بتا کر آیا۔ حضرت جبرائیل نے یہ پڑھا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ جو ہے پوری ایک دعا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا اور سکھلایا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اللہ کے نام سے تعویذ کرتا ہوں۔ من کل شر یؤذیک، اے محمد تم کو جو تکلیف ہو رہی ہے ان تمام شروں اور ان تمام برائیوں سے میں اس جھاڑ پھونک کو اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ من شر کل نفس، ہر نفس، ہر جی اور دنیا میں رہنے والے بسنے والے، اچھی بری نگاہ رکھنے والے اور اچھا برا اثر رکھنے والے سارے ہی لوگوں کے شر سے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ہر حسد کرنے والی آنکھوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ یشفیک، اللہ تم کو شفا عطا فرماوے، اور واپس آخر میں یہ فرمایا بسم اللہ ارقیک، یہ جو میں نے جھاڑ پھونک کیا یہ اللہ کے نام سے ہے۔ بار بار اگر اس کو لایا جاوے کہ اللہ کے نام سے میں یہ تعویذ کرتا ہوں تو ذہن و دماغ میں اس تعویذ کی ذاتی تاثیر ہے یہ چیز نکل جاوے گی۔ چنانچہ بہت سے لوگ آج اسی لیے منع کرتے ہیں کہ لوگوں کو تعویذ میں ذاتی اثر دکھائی دینے لگا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی روایتیں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس میں کون کون سی چیز کی احتیاط برتنی ہے، مگر جس تعویذ میں بار بار یہ بولا گیا ہو، جس جھاڑ پھونک کے اندر بار بار یہ کلمہ آتا ہو میں اللہ کے نام سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، انشاءاللہ ذہن و دماغ کے اندر تعویذ کی ذاتی تاثیر یا کسی شیخ کے بتائے ہوئے ہونے کی وجہ سے شیخ نے اثر ڈال دیا، پیر نے اثر ڈال دیا، اس قسم کی برائیاں انشاءاللہ اس کلمے کو وزن دینے کی بنیاد پر ختم ہو جاوے گی۔ بہرحال نہیں دیکھا آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق تعویذ سے کام لیتے تھے، جھاڑ پھونک فرماتے تھے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ کو اس طرح سے تعویذ سکھلائی۔ بعض لوگ آپ کے پاس آ کر اگر شکایت کرتے اپنی کسی بیماری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یہ جھاڑ پھونک سکھلایا کرتے تھے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے، آپ کے گھر کے اندر اور باہر یہ چیز خوب چلتی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ابھی اس وقت تعویذ گھنٹوں کا رواج بہت ہے اور بعض لوگ تھوڑے زیادہ ہی گھسے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات ہیں، ان کو لے کر آج کی دنیا کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کوئی چیز نہیں، بالکل انکار کر دیتے ہیں اس کا۔ حالانکہ نبوی گھرانے کی چیز آپ نے دیکھی، دونوں باتیں ہیں، جھاڑ پھونک کی اجازت بلکہ آپ کا معمول بھی تھا۔ ہاں جو برائیاں اس کے ساتھ چلی آئی ہیں ان سے جھاڑ پھونک کرنے والے کو، تعویذ کرنے والے کو بچنا بھی اتنا ہی درجہ ضروری ہے، ورنہ جھاڑ پھونک کا انکار کرنا یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انکار کرنا ہے۔ کتنی ہی روایتوں میں آیا ہے کہ آپ تعویذ دم فرماتے، جھاڑ پھونک فرماتے، کوئی بیمار ہو جاتا لوگ بھی آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ان کو وہ تعویذ سکھلاتے تھے کہ یہ کرو، اس طرح جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے بیماری دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک روایت ہے عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا حضرت مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے بدن کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ تم کو درد ہو رہا ہے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھو اور پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ مختصر سی دعا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا کر فرمایا پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ کے اندر آتا ہوں. مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اور جس سے میں بچاؤ اختیار کرنا چاہتا ہوں اس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اگر ہمارے یہاں کسی کو درد ہو بدن کے کسی حصے کے اندر، ٹھیک ہے علاج کا اسلام منع نہیں کرتا، آپ علاج بھی کیجئے، مگر اس کے ساتھ یہ چیز بھی اگر کر لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کے اندر انشاءاللہ ہمارے کہنے کے مطابق تو دوائی سے زیادہ ہی تاثیر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا البتہ یقین سے پڑھی جانی چاہیے. آپ دوائی پینے کے موقع سے کتنا یقین رکھتے ہیں؟ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ اس دوائی سے یہ مرض چلا ہی جاتا ہے تو آپ کو 100% یقین ہو جاوے گا یا نہیں؟ جبکہ وہ تجربے کی راہ سے کہتا ہے. ممکن ہے یہ دوا کسی کے بدن کے ساتھ موافق نہ آوے، سازگار نہ آوے، ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے. ہم کو اس ڈاکٹر کے کہنے پر جتنا یقین اس سے کہیں زیادہ ان دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے. جھاڑ پھونک اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ ان سارے دعاؤں کے مضمون کو دیکھیے، اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی عزت و قدرت کی پناہ میں دیتا ہوں، جو درد ہے وہ تو نے دیا اچھا کر دے. میں جس درد سے بچنا چاہتا ہوں یا جس تکلیف سے اپنے آپ کا بچاؤ اختیار کرنا چاہتا ہوں تیرے دست قدرت میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو اچھا کر سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ حالانکہ کوئی لمبی لمبی دعائیں بھی نہیں ہیں، ایک عامی سے عامی آدمی بھی ایک سطر کی یہ دعا بڑی آسانی سے یاد کر سکتا ہے اور ایک مرتبہ یاد کر کے پھر ہم لوگ عمل میں لائیں گے، آسان ہو جاوے گا. کسی جگہ آپ گئے ہو وہاں نہ دوائی میسر ہے اور نہ کچھ میسر، آپ کے درد کو ہلکا کرنا ہو تو یہ چیز جو ہے بہت مؤثر ہے. چنانچہ عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی انہوں نے ضرور اس پر عمل کیا اور اس کے بعد پھر اس روایت ہی میں ہے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے درد کو غائب کر دیا اور وہ جہاں درد ہوتا تھا میرا ختم ہو گیا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر، آپ کی سکھائی ہوئی تعویذات اور جھاڑ پھونک کے اندر بھی دوائی سے زیادہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. دوائی بھی کیجئے اور ان چیزوں کا بھی سہارا لیجئے اور اس پر یقین رکھیے اور اس کے معنی کو مستحضر رکھ کر دل و دماغ میں رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کے پڑھنے میں جان زیادہ پڑے گی. آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں یقین زیادہ آئے گا. مختصر اتنی سی دعا کا ترجمہ یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور بہتر یہی ہے کہ انسان ترجمے کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھے اور وہ کلمات پڑھے. جتنی مرتبہ آپ نے فرمائے ہیں اتنی مرتبہ پڑھا کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور روایت ہے، اس میں فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا اور یا رسول اللہ مجھے پھوڑا ہوا ہے ایسی شکایت کرتا، بدن میں پھوڑے ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی بڑی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں. تو پھوڑے کی اگر کوئی آدمی شکایت کرتا یا زخم لگنے کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انگلی سے جو ہے یہ دعا پڑھ کر بتاتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا. ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ منورہ سے مٹی لانے کا پہلے رواج تھا، پتہ نہیں اب تو کم ہو گیا، لیکن باقاعدہ وہاں سے مٹی لائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پھوڑا ہوتا تو وہ مٹی لیتے، تھوڑا سا پانی ڈالتے اور وہ جو ہے اس کے اس حصے کے اوپر لگانے کو کہتے اور یہ دعا پڑھتے جاؤ اور ساتھ ساتھ میں اسے لگاتے جاؤ. بڑا چھوٹا تمام پھوڑا جو ہے اچھا ہو سکتا ہے اس سے، اور اس کا تجربہ بھی بہت سے لوگوں نے یہاں بھی کیا تو جو ہے اس سے شفا یابی ہوتی ہے. اور اگر کسی کو مدینہ منورہ کی مٹی میسر نہ ہو تو وہ ہمارے یہاں کی مٹی بھی استعمال کر سکتا ہے. اور خصوصاً ہمارے یہاں پھوڑوں کے اوپر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تالاب کے
قریب کی جو کالی مٹی ہوتی ہے جس میں ٹھنڈک زیادہ رہتی ہے اس کو لگانے کا رواج ہے، اور اس پڑھنے کے وقت یہ دعا ساتھ ساتھ میں ضرور پڑھ لی جائے۔ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے یہ کر رہا ہوں علاج، تربت ارضنا، ہماری زمین اس کا یہ غبار میں لگا رہا ہوں، بریقت بعضنا، ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ جو ہے اپنا تھوک مبارک بھی، لعاب مبارک بھی ڈال دیا ہو، تو آپ پانی کے ساتھ تھوڑا تھوک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میں اللہ کے نام سے یہ کام کر رہا ہوں ہماری سرزمین کی مٹی کے اندر اور ہمارے اندر سے باز کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا یہ بیمار اچھا ہو جائے اللہ کے حکم سے بھی، اذن ربنا۔ یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی آدمی پھوڑے پر لگائے گا تو انشاءاللہ اس کو پھوڑا اچھا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کینسر کے پھوڑوں کے اوپر بھی آپ کو جتنا یقین ہوگا، اگر آپ ایک مرتبہ اس کو لگائیں گے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، ذاتی تجربہ بھی ہے، کئی مرتبہ اس طرح کے پھوڑوں پر جب مٹی لگائی گئی، بڑے چھوٹے تمام پھوڑے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یقین عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔